رسول اللہ نے فرمایا یہ میرا آخری حج ہوگا، جس کو میرے ساتھ چلنا ہے چلے۔ تو جب سب کو پتہ لگا یہ رسول کا آخری حج ہوگا تو سارے کے سارے رسول اللہ کے ساتھ حج پہ گئے۔ تو تعداد کتنی ملتی ہے؟ 1,24,000 کم سے کم۔ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ ایسا پھر کیا کرتے ہیں؟ نماز کا قضا کرنا حرام ہے، ہر واجب کام کا قضا کرنا حرام ہے، اور اس کے اوپر ایک کے اوپر ایک آپ کو اللہ نے 10 فروع دین ہے، ہمارے فروع دین میں سے ایک کے اوپر فریضت رکھی ہے، اور ایک کو چھوڑ دیا ہم نے تو دوسرا خود غائب ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ابھی بھائی سب فرما رہے تھے حدیث ثقلین کے بارے میں، اگر ایک کو ہم نے پکڑ لیا تو دوسرا خود نکل جائے گا، وہ دونوں ساتھ ہی رہ سکتے ہیں۔ اللہ نے کتاب نازل کی اپنی، مگر اسے کتاب ہو، وہ کوئی پڑھانے والا نہ ہو تو آپ لوگ پڑھ لیں گے؟ اگر آپ کو حاجی جی نہ پڑھائیں یا باجی نہ پڑھائیں تو آپ پڑھ لیں گے؟ اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن کو، کتاب کو نازل کیا، پڑھانے والوں کو بھی نازل کیا جو اہل بیت ہیں، جہاں بولا جائے بولوایا جائے۔ اب ہر بچہ، میں نے سوال کیا تھا، اس سوال پہ جس طرح آپ جواب نہ دے پایا، اب کل کو اس بچے کی پٹائی ہوگی۔ بھائی جو بتائیں، یہیں دماغ میں رہنا ہے آپ کا، اور جسم بھی یہیں رہنا ہے، خالی جسم نہ رکھنا، یہاں دماغ بھی یہیں رکھنا ہے۔ اس نے اتنا آسان بار بار ذکر کیا اس بچی نے کہ جناب موسیٰ کس کے پاس علم حاصل کرنے کے گئے، مگر آپ یہاں رہتے نہیں، جسم رہتا ہے آپ کا، روح نہیں رہتی، اس لیے آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ جناب خضر کا، تو جناب خضر آج بھی حیات ہیں، آج بھی زندہ ہیں، اور ہمارے امام زمانہ کے ایک فوجی ہیں۔ آپ لوگوں کو پتا ہے ہم لوگ یہاں کیوں آئے؟ کس لیے؟ عید غدیر۔ آپ سب کو عید غدیر مبارک ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کی خلافت، امامت کا اعلان کئی مرتبہ کیا ہے، ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ، جس میں سے پہلا موقع کب تھا؟ واقع ذی العشیرہ، ایک شخص کے جو کم سنی کی عمر میں تھے، قریباً 10 سال سے 13 سال کے بیچ میں بتایا جاتا ہے، 10 سال یا 13 سال دونوں کے بیچ میں بتایا جاتا ہے۔ وہ کون تھے؟ علی علیہ السلام، آپ کو اور ہمارے پہلے امام علی علیہ السلام۔ احسن، جزاک اللہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا اور میں آپ کے دشمنوں سے جنگ کروں گا۔ یہ پہلا موقع تھا۔ تو پھر رسول اللہ نے فرمایا اے علی، تم میرے بعد میرے جانشین ہوں گے، میرے خلیفہ ہوں گے۔ یہ پہلا موقع تھا اسلام کا، سب سے پہلا موقع، جب رسول اللہ نے تبلیغ سٹارٹ کی، اسی ٹائم پہ اپنے خلیفہ کو معین کر لیا تھا، لوگوں کو بتا دیا تھا۔ پھر ایسے ہی، ویسے تو بہت ساری بار رسول اللہ نے علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے۔ ایک واقعہ اور ملتا ہے جو ابھی ہم جسے عید مباہلہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، ابھی آئے گی 24 ذی الحجہ کو عید مباہلہ۔ تو اس میں کیا ہوا تھا؟ کامیابی کس پر ملی تھی؟ چلیے ہم بتاتے ہیں۔ ابھی کچھ لوگ نصرانی کون ہوتے ہیں؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اس کے بعد لیکن رسول اللہ کو نہیں مانتے، رسول عیسیٰ علیہ السلام تک مانتے ہیں۔ وہ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے مناظرہ کرنے، ایک طریقے سے دلائل پیش کریں مناظرہ کرنے کے لیے۔ تو رسول اللہ نے سب سے بات، پورا مناظرہ سب کچھ ہو گیا، جو بھی ہو گیا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، رسول اللہ کی بات کا اقرار نہیں کیا۔ تو پھر اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب اگر حق آ گیا اس کے بعد بھی اگر تم لوگ نہیں مانتے تو تم کیا کرو، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں،
تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاتے ہیں احسان، پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے لیے نہیں، جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اوپر لعنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب رسول اللہ فرزندوں میں امام حسن امام حسین علیہ السلام کو لے کے آئے، پھر عورتوں میں جناب زہرا آئیں، اور پھر نفس میں کون آیا؟ حضرت علی علیہ السلام. تو یہ سب چہرے دیکھ کر نصرانہ نجران جو ہے ڈر گئے، وہ مباہلہ سے پیچھے ہٹ گئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ علی جو ہے وہ نفس رسول ہیں. کیا ہے؟ نفس رسول. یعنی جس طریقے سے رسول اللہ کی اطاعت ہم پر واجب ہے، اسی طریقے سے علی علیہ السلام کی اطاعت بھی ہم پر واجب ہے. بس فقط کیا ہے؟ رسول علی علیہ السلام بس نبی نہیں ہے، باقی جس طریقے سے رسول معصوم تھے ویسے علی علیہ السلام بھی معصوم تھے. جس طریقے سے رسول صاحب معجزہ تھے ویسے ہی علی علیہ السلام بھی صاحب معجزہ ہیں. جس طریقے سے رسول اللہ صادق اور امین تھے ویسے ہی علی علیہ السلام بھی صادق اور امین تھے. یہ دوسرا موقع تھا. پھر آئیے اب زیادہ طویل گفتگو نہ کر کے اپنے اصلی موضوع پر آتے ہیں، وہ ہے غدیر، جہاں پر رسول اللہ نے 1,24,000 حاجیوں کے درمیان علی علیہ السلام کی ولایت، خلافت، جانشینی کا اقرار کیا، اعلان کیا. تو یہ واقعہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 ہجری میں، کب؟ 10 ہجری میں حکم ہوا انہیں کہ آپ جو ہے اپنے حج کے لیے جائیے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا یہ میرا آخری حج ہوگا، جس کو میرے ساتھ چلنا ہے چلے. تو جب سب کو پتہ لگا یہ رسول کا آخری حج ہوگا تو سارے کے سارے رسول اللہ کے ساتھ حج پہ گئے. تو تعداد کتنی ملتی ہے؟ 1,24,000 کم سے کم. جب یہ پورا حاجیوں کا قافلہ عرفات کے میدان میں پہنچا، حج میں ایک جگہ ہے عرفات، مکے میں عرفات کا پہاڑ ہے جہاں پر حاجی لوگ رکتے ہیں، وہاں پر ایک دن بتاتے ہیں. وہ کون سا دن ہوتا ہے؟ نہیں 9 ذی الحجہ. جب عید الاضحیٰ آتی ہے، بقرہ عید آتی ہے، کب آتی ہے؟ 10 ذی الحجہ کا ہوتی ہے. اس سے ایک دن پہلے، جسے ہم لوگ یوم عرفہ کے نام سے جانتے ہیں، جس دن ہم لوگ عبادت بھی کرتے ہیں بہت ساری. تو حاجی لوگ اس عرفات کے پہاڑ پہ تھے. جب سارے وہاں پر موجود تھے تو جبرائیل امین رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ علی علیہ السلام کی ولایت کا، جانشینی کا اقرار کر دیجئے. کہاں پر؟ عرفہ کے میدان میں، عرفہ کے میدان میں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں علی علیہ السلام کی جانشینی کا اقرار یہاں پر اعلان کر دوں تو جو منافق ہیں، منافق کون ہوتا ہے؟ ظاہر مسلمان اور حقیقت میں کافر. ٹھیک ہے. یہ لوگ کیوں اسلام میں آئے تھے؟ مال اور دولت کی وجہ سے. ان کو لگتا تھا اسلام میں آئیں گے مال و دولت مل جائے گا، تو یہ منافق تھے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں علی علیہ السلام کی جانشینی کا اقرار کر دوں یا اعلان کر دوں تو یہ منافقین جو ہے یہ پلٹ جائیں گے، اسلام سے پلٹ جائیں گے اور میری بات نہیں مانیں گے. تو وہاں پر وہ موقع ٹل گیا، پھر رسول اللہ نے وہاں پر اعلان نہیں کیا. جب حاجیوں کا قافلہ واپس مکے پلٹنے لگا تو یہ ایک مسجد تھی، مسجد خیف. تو جب حاجیوں کا پورا قافلہ یہاں پر رکا تب جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ علی علیہ السلام کی جانشینی کا اعلان کر دیجئے. تو رسول اللہ نے پھر کہا یا جبرائیل،
مجھے ڈر ہے کہ منافقین میری بات نہیں سنیں گے اور الٹے پاؤں پلٹ جائیں گے اور علی سے دشمنی رکھیں گے، کیونکہ علی سے پہلے سے ہی دشمنی رکھتے ہیں۔ تو پھر وہ بات وہاں پر پھر ٹل گئی۔ پھر یہ لوگ پہنچے ایک جگہ پر، ایک جگہ اور ہالٹ کیا، رکے، اس جگہ کا نام تھا قرہ نعیم۔ قرہ نعیم، قرہ نعیم۔ جبرائیل علیہ السلام تیسری بار پھر آئے، پھر کہا آپ علی علیہ السلام کی جانشینی کا اعلان کر دیجئے، لیکن رسول اللہ نے پھر یہی جواب دیا کہ مجھے ڈر ہے جبرائیل کہ دوبارہ پلٹ جائیں گے، سارے مسلمان جو ہے وہ کافر بن جائیں گے، اور علی سے ویسے دشمنی رکھتے ہیں، ان سے دشمنی نکالیں گے۔ تو بات پھر رک گئی یہاں پر۔ لیکن جب یہ قافلہ جو جوفا سے 2-3 میل دور، پہلے جوفا ایک جگہ کا نام رکھیے، جوفا ایک جگہ ہے جہاں پر سب لوگ رکتے ہیں اور وہاں سے پھر اپنی اپنی جگہ پر جایا کرتے تھے، اس سے 2-3 میل پہلے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے قوم۔ کیا ہے؟ قوم۔ وہاں پر آپ غدیر کیوں بولتے ہیں اسے؟ کیونکہ وہاں پر ایک تالاب تھا جس کا نام تھا غدیر، وہ تالاب کا نام تھا غدیر، اس لیے بولتے ہیں ہم لوگ غدیر قوم۔ تو یہاں پر اب جبرائیل علیہ السلام خود نہیں آئے، ساتھ میں آیت لے کے آئے۔ اب وہ آیت کون سی تھی؟ آیت بلغ۔ سنا سکتے ہیں؟ سنائیے۔ جس بات کو ہم نے آپ کو پہلے دے دیا تھا، اگر اس بات کا اعلان نہ ہوا تو وہ رسالت کو کوئی بھی کام انجام نہ ہوگا، اور خدا آپ کو ایک صلوات پڑھ دیجیے ان کے لیے، ان کو گوشت صلی اللہ محمد وآلِ محمد وجل فرجہم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، 67 ہے، سوری غالباً 67 بولتے ہیں، معافی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا رسول بلغ۔ جبرائیل علیہ السلام پھر اب آیت سنا رہے ہیں رسول اللہ کو، یا ایھا رسول بلغ، کیا یا رسول اللہ آپ پہنچا دیجئے، تبلیغ کر دیجئے، بتا دیجئے۔ کیا بتا دیجئے؟ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کو آپ کے پروردگار نے اور پہلے سے ہی آپ کے اوپر نازل کر دیا گیا ہے۔ بچوں دھیان سے سنیے گا، اس سے سوالات آئیں گے اس کے اندر۔ جو آپ کو آلریڈی آپ کو پہلے سے آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہو چکا ہے، لیکن اگر اب آپ نے اس بات کا اعلان نہیں کیا، کیونکہ 3 بار رسول اللہ کو ڈر تھا، کسی مسئلہ کی وجہ سے وہ پرہیز کر رہے تھے، وہ گریز کر رہے تھے، لیکن اب تو آیت نے کہہ دیا کہ اگر اب آپ نے یہ نہیں کیا تو کیا ہوا؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو اب آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ تو یعنی اب رسول اللہ پر واجب ہو چکا تھا کہ اب تو کرنا ہی کرنا ہے، اب نہیں رک سکتے، اب گریز نہیں کر سکتے اس بات سے، کیونکہ رسول اللہ کا جو ڈر تھا، اللہ نے پھر آگے اس ڈر کے لیے امان بھی دیا۔ کیا؟ واللہ یعصمک من الناس، کہ ہم آپ کو لوگوں کے شر سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ تو رسول اللہ کو گارنٹی بھی مل گئی، جو رسول اللہ جس بات سے ڈر رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ اعلان نہیں کر رہے تھے، گریز کر رہے تھے، وہ بات ان کو اب اللہ کی طرف سے امان مل گیا کہ آپ کر دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم دیکھیں گے، ہم بچائیں گے آپ کو۔ تو جب جیسے یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سارے لوگوں کو بلایا، جو حاجی آگے جا چکے تھے ان کو کہا آپ پیچھے آئیے، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے لیے انتظار کیا۔ جب سب آ گئے تو کیا ہوا؟ کجاوے، جسے پالان بھی بولتے ہیں، جو اونٹوں پر رکھا جاتا ہے اس کے اوپر پھر بیٹھا جاتا ہے، وہ پالان کو انہوں نے سب سے لیا اور ایک ممبر بنا، پالان چتور سے پورا ایک ممبر بنا۔ اس ممبر پہ رسول اللہ آئے اور انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے طویل خطبہ دیا، سب سے زیادہ طویل خطبہ دیا۔ اللہ کی حمد و ثنا ہوئی،
پھر اس کے بعد کہا کہ اے لوگو میں عنقریب تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں دنیا سے، اب میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ نے اپنی اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کی فضیلت میں حدیث ثقلین بتائی لوگوں کو کہ میں تمہارے درمیان، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو غرا قدر، دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، دوسرے اہل بیت علیہ السلام۔ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، جڑے رہو گے، تو کیا ہوگا؟ میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے جب تک یہ میرے پاس حوض کوثر میں نہ آئے۔ تو رسول اللہ نے کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑا، سب کو ان کا ہادی کے پاس جا کے رہنمائی کر کے گئے۔ اس کے بعد کہا، کیا کہا؟ ابھی نہیں ابھی نہیں، ابھی کہا کیا میں تمہارے نفسوں پہ، تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا؟ تو سب نے کہا بلا رسول اللہ، جی آپ ہماری نفسوں پہ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ رسول اللہ نے اس جملے کا 3 بار تکرار کیا تاکہ کوئی باقی نہ رہے، سب اقرار کریں۔ تو جب یہ اقرار لے لیا کہ ہاں تمہاری نفسوں پہ تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں، تب اب یہ جملہ آیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، تو میں جس کا مولا ہوں، جس کی جانوں پر مسلط ہوں، ان کے جانوں پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں، ان سب کی جانوں پر، وہ سب کے مولا علی ہیں، اور وہ بھی ان کی جانوں پر ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اور علی علیہ السلام کا ہاتھ اٹھایا تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں، سب لوگوں نے یہ منظر دیکھا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ نے ایک دعا کی۔ دعا کیا تھی؟ دعا اس طریقے سے تھی، اللہم والی من والا، اے پروردگار دوست رکھ، محبت کر اس سے جو علی سے محبت کرے، وعاد من عادا، اور دشمنی رکھ اس سے جو علی سے دشمنی رکھے، وانصر من نصرہ، اس کی نصرت کر، اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، واخذل من خذلہ، اور اس کو چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے۔ اچھا اب ایک بات بتائیے، کیا جو رسول اللہ دعا کریں گے وہ دعا کیا قبول نہیں ہوگی؟ آج کے زمانے میں قبول ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ یعنی آج اگر کوئی علی کا ساتھ چھوڑ دے، علی سے محبت نہیں کرے، تو اللہ بھی اس سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی اگر چاہتے ہو اللہ محبت کرے تم لوگوں سے، تو علی سے محبت کرو، اگر چاہتے ہو اللہ تم لوگوں کی مدد کرے تو علی کی مدد کرو، اولاد علی کی مدد کرو۔ مدد صرف ہاتھ سے نہیں ہوتی، مدد زبان سے بھی ہوتی ہے، مدد لکھنے کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے۔ مدد صرف ایسا نہیں کہ صرف ہاتھ سے ہی کی جا سکتی ہے۔ آپ لوگ خوب پڑھیے، خوب اہل بیت کے بارے میں پڑھیے، اور لوگوں تک بتائیے، اپنے گھروں میں اپنے بھائیوں کو بتائیے، بہنوں کو بتائیے، رشتہ داروں کو بتائیے اہل بیت کے فضائل۔ پھر جب یہ ہو گیا تو جیسے بتایا تھا کچھ منافقین تھے جن کا رسول اللہ کو ڈر تھے نا، منافقین تھے، تو اس میں سے ایک منافق تھا جس کا نام تھا حارث ابن نعمان فہری۔ کیا نام تھا؟ حارث ابن نعمان فہری، یہ بھی منافق تھا۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی، رسول اللہ نے علیہ السلام کو مولا بنا دیا، سب کی بیعت لے لی، سب لوگوں نے بیعت کر لی، تو یہ حارث جو ہے یہ آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مانا، آپ نے کہا آپ رسول ہیں، ہم نے وہ بھی مان لیا، آپ نے نماز پڑھنے کو کہا، ہم نے وہ بھی پڑھی، آپ نے روزے رکھنے کو کہا، ہم نے وہ بھی کیا، آپ نے حج کرنے کو کہا، ہم نے وہ بھی کیا۔ پھر کہتا ہے کیا آپ اتنی بات پہ خوش نہیں تھے کہ آپ نے علی علیہ السلام کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا؟
دیکھیے جملہ دیکھیے، ہمارے اوپر مسلط، آپ اس پہ اتنا بھی آپ کو نہیں تھا کہ آپ نے یہ بھی کر دیا کام ہمارے ساتھ. تو یہ جو کیا ہے آپ نے، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے کہ آپ نے خود کیا ہے اپنی مرضی سے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی جانب سے. تو جب یہ سنا اس نے کہ اللہ کی جانب سے، تو غصے میں بولا کہ اگر یہ سچ ہے اے پروردگار، یہ سچ ہے جو رسول کہہ رہے ہیں، یہ سچ ہے، تو ابھی مجھ پر آسمان سے پتھر نازل ہو اور مجھے ہلاک کر دے. جیسے اس نے دعا کی اور اپنے ناکے کی طرف جانے لگا، آسمان سے ایک پتھر نازل ہوا جو اس کے سر سے انٹر ہوا اور نیچے سے نکل گیا اور اس کو دو حصے میں بانٹ دیا. یہ دیکھ کے اور منافقین جو منع کرنے والے تھے وہ بھی چپ ہو گئے. یہ منافقین کا منظر کیا ہوگا، ان کی حالت کیا ہوگی. تو جو اور منافق بول رہے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے، ان کے بولنے کی جرات ختم ہو گئی.